کفار مکہ اور قریش مکہ نے جب یہ کہا کہ اگر قرآن حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر یا دردناک عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ منکر تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو معاذ اللہ ہم پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے، چونکہ ہم انکاری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کیا قریش مکہ پر، اور عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ غور کریں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر قرآن سچا ہے اور ہم اس کے انکاری ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں، جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، چونکہ ان کے درمیان صحابہ بیٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں، اور دوسرا حضور کے غلام وہاں استغفار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو امن والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایک وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور ایک وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ محبوب آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں عذاب۔ اور یار کبھی استغفار کی فضیلت تو دیکھو، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اس پر عذاب نہیں آتا، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اسے سزا نہیں ملتی۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اس کے پردے نہیں کھلتے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اسے اس کے جرموں پر سزا نہیں ہوتی۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، رب سے بخشش مانگنا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا کو، اللہ کی طرف سے آنے والی ناراضگی کو روکتا ہے۔ اور اگر اس آیت کے ساتھ، قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم، جب تک ان بندوں کے جسموں میں روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، انہیں معافی ہوتی رہے گی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی درد میں ہے، فقر میں ہے، آزمائش میں ہے، قرض میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کرے، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے۔ کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفار کرتا رہے، کرم ہوتا رہے گا، رحمت ہوتی رہے گی، بخشش ملتی رہے گی، اللہ درگزر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔